اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب لوگ؟ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ سبھی اچھے ہوں گے۔ دیکھیں ہمارے بچتی زیور پارٹ ہے 19 اور پہلا حصہ ہے وضو کی توڑنے والی چیزوں کا بیان۔ یہ ہم کل آدھا پڑھ چکے تھے، اب اس کا ہے دوسرا پارٹ۔ ہے اس کا ہمارے مسئلے 19 ہو چکے تھے، دوسرا پارٹ ہے یہ۔ مسئلہ ہے 20، اگر بے ہوشی ہو گئی یا جنون سے عقل جاتی رہی تو وضو جاتا رہا، چاہے بے ہوشی اور جنون تھوڑی ہی دیر رہا ہو۔ ایسے ہی اگر تمباکو وغیرہ کوئی نشے کی چیز کھا لی اور اتنا نشہ ہو گیا کہ اچھی طرح چلا نہیں جاتا اور قدم ادھر ادھر بہکتا اور ڈگمگاتا ہے تو بھی وضو جاتا رہا۔ مسئلہ ہے 21، اگر نماز میں اتنی زور سے ہنسی نکل گئی کہ اس نے آپ بھی اپنی آواز سن لی اور اس کے پاس والے نے بھی سن لی، جیسے کھلکھلا کر ہنسنے میں سب پاس والیاں سن لیتی ہیں، اس سے بھی وضو ٹوٹ گیا۔ اگر نماز پڑھ رہی ہیں تب وضو ٹوٹے گا، اور اگر نماز کے باہر آپ ہنسے رہیں یا ہم ہنسیں تو وضو نہیں ٹوٹے گی۔ نماز کے اندر اگر نماز پڑھتے پڑھتے ہنسے تو جب وضو ٹوٹ جاتی ہے ہماری۔ اور نماز بھی ٹوٹ گئی، نماز بھی گئی اور وضو بھی گیا، دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنی پڑے گی۔ اور اگر ایسا ہو کہ اپنے کو تو آواز سنائی دیوے مگر سب پاس والیاں نہ سن سکیں، اگرچہ بہت ہی پاس والی سن لے، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی، وضو نہ ٹوٹے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر ہنسی میں فقط دانت کھل گئے اور آواز بالکل نہیں نکلی تو نہ وضو ٹوٹا نہ نماز گئی، صحیح نا۔ دیکھو یہ مسئلے ہیں باریک باریک۔ اگر پاس والی سن لے، اتنی زور سے ہنسی کہ پاس والی سن لے، دور والی نے نہیں سنی تو نہ نماز گئی نہ وضو گئی۔ اور اگر ایسے کتنی بھی زور سے ہنسی لیکن آواز نہیں نکلی، دانت بھی کھل گئے تو بھی نہ وضو ٹوٹے گی ہماری نہ نماز ٹوٹے گی۔ ہاں، البتہ اگر چھوٹی لڑکی جو ابھی جوان نہ ہوئی ہو زور سے نماز میں ہنسے یا سجدہ تلاوت میں بڑی عورت کو ہنسی آوے تو وضو نہیں جاتا، سمجھ لیا نا۔ اگر بچہ ہنسے تو کوئی بات نہیں، چھوٹی بچی ہے، نہ نماز جائے گی نہ وضو جائے گی۔ اگر ہم سجدہ سہو کر رہے ہیں اور جب ہنسی آ گئی تو نہ نماز جائے گی ہماری نہ وضو۔ ہاں، وہ سجدہ اور نماز جاتی رہے گی جس میں ہنسی آئی ہے، اچھا وہ چلی جائے گی جس میں ہنسی آئی ہے لیکن وضو نہیں جائے گی۔ نوٹ: مسئلہ 22، 23، 24، 25 صفحہ 83 پر درج ہے اور یہ کھل کے آئے گا آگے بھی۔ مسئلہ ہے 22، وضو کے بعد ناخن کٹائے یا زخم کے اوپر کی مردہ کھال نوچ ڈالی تو وضو میں کوئی نقصان نہیں آیا، نہ تو وضو کے دہرانے کی ضرورت ہے اور نہ اتنی جگہ کے پھر تر کرنے کی حکم ہے۔ کھال نوچ لی جیسے ہو جاتا نا کبھی کبھی سردیوں میں، یا ناخن کٹوا لی یا بال کٹوا لی تو پھر دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ وضو کے بعد کسی کا سطر دیکھ لیا یا اپنا سطر کھل گیا یا ننگی ہو کر نہائی اور ننگے ہی وضو کیا تو اس کا وضو درست ہے، پھر وضو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ بدون لاچاری کے کسی کا سطر دیکھنا یا اپنا دکھلانا گناہ کی بات ہے بے وجہ۔ جس چیز کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا وہ چیز نجس ہوتی ہے، اور جس سے وضو نہیں ٹوٹتا وہ نجس بھی نہیں۔ تو اگر ذرا سا خون نکلا کہ زخم کے منہ سے باہر نہیں، یا ذرا سی قے ہوئی بھر منہ نہیں ہوئی اور اس میں کھانا یا پانی یا پت یا جمع ہوا خون نکلا تو یہ خون اور یہ قے نجس نہیں ہے۔ اگر کپڑے یا بدن میں لگ جائے اس کا دھونا واجب نہیں، اور اگر بھر منہ قے ہوئی اور خون زخم سے بہہ گیا تو وہ نجس ہے، اس کا دھونا واجب ہے۔ اور اگر اتنی قے کر کے کٹورے یا لوٹے کو منہ لگا کر کے
کلی کے واسطے پانی لیا تو وہ برتن ناپاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، اور ہاتھ میں الگ سے لے کے جب کلی کرے، اس لیے چلو سے پانی لینا چاہیے۔ چھوٹا لڑکا جو دودھ ڈالتا ہے اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر بھر منہ نہ ہو تو نجس نہیں ہے، اور جب بھر منہ ہو تو نجس ہے، اگر بے اس کے دھوئے نماز پڑھے گی تو نماز نہ ہوگی، ٹھیک ہے نا، بچے ڈالتے نا چھوٹے چھوٹے دودھ۔ اگر وضو کرنا تو یاد ہے اور اس کے بعد وضو ٹوٹا، اچھی طرح یاد نہیں کہ ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا، تو اس کا وضو باقی سمجھا جائے گا اور اسی سے نماز درست ہے، لیکن وضو پھر کر لینا بہتر ہے۔ نماز تو ہو جائے گی لیکن بہتر ہے اگر دوبارہ کر لیں، دوسرا یاد ہی نہیں آ رہا۔ مسئلہ 31، جس کو وضو کرنے میں شک ہو کہ فلانا عضو دھویا یا نہیں تو وضو پھر دھو لینا چاہیے، اور اگر وضو کر چکنے کے بعد شک ہوا تو کچھ پرواہ نہ کرے، پتہ نہیں یاد نہیں رہا، پیر دھوئے نہیں دھوئے، ہاتھ دھویا نہیں دھویا، کوئی عضو رہ گیا اور نماز پڑھ لی جب یاد آیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر جو نماز سے پہلے یاد آ جاتا تو اسی کو دھو لو، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ جس کو وضو کرنے میں شک ہوا کہ فلاں عضو دھویا نہیں دھویا تو وضو پھر دھو لینا چاہیے، اور اگر وضو کر چکنے کے بعد شک ہوا تو پرواہ نہ کرے، وضو ہو گیا، البتہ اگر یقین ہو جائے کہ فلانی بات رہ گئی ہے تو اس کو کر لے۔ بے وضو، یہ ہے مسئلہ 32، بے وضو قرآن مجید کا چھونا درست نہیں ہے، ہاں اگر ایسے کپڑے سے چھو لے جو بدن سے جدا ہو تو وہ درست ہے، صاف ستھرا ہو اور وہ استعمال میں نہ آیا ہو، یہ نہیں کہ اپنے دوپٹے سے، دوپٹہ یا کرتے کے دامن سے جبکہ اس کو پہنے اوڑھے ہوئے ہو چھونا درست نہیں، ہاں اگر اترا ہوا ہو تو اس سے چھونا درست ہے لیکن پاک ہو، اور زبانی پڑھنا درست ہے، اور اگر کلام مجید کو کلام مجید کھلا ہوا رکھا ہے اور اس کو دیکھ دیکھ کر پڑھا لیکن ہاتھ نہیں لگایا، یہ بھی درست ہے۔ اسی طرح بے وضو ایسے تعویذ اور ایسی تشتری کا چھونا بھی درست نہیں ہے جس میں قرآن کی آیت لکھی ہو، خوب یاد رکھو، ٹھیک ہے، یہ وضو توڑنے والی باتیں تھی اور کچھ اور بھی باتیں ہیں اس میں، اور اب آئے گا غسل کا بیان۔ کچھ باتیں ہم ایسی ہیں شرم کی ہم کسی سے پوچھ ہی نہیں سکتے، اور اگر ہم بےعزتی زبر پڑھ لیں گے تو اس میں کھلی کھلی باتیں ہیں، یہ اشرف علی تھانوی کا لکھا ہوا ہے، اور یہ عورتوں کے لیے خاص انہوں نے لکھا، حدیثیں تو سبھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ مسئلے مسائل کی کتاب انہوں نے الگ سے ہم لوگوں کے لیے لکھی ہے، تو اس لیے ہمیں اسے بہت ضروری ہے، قرآن شریف اور یہ سب پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور یہ پڑھنے سے ہمیں قرآن کا ترجمہ بھی آ جائے گا پڑھنا۔ چلیں کل غسل کا ہوگا، اسی کو یاد کریں، لائک کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں، اگر نئے ہیں چینل پہ تو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔